الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کے لیے اس کے ضرورت کے تحت تمام کی تمام چیزیں مہیا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان عذاب قبر کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی ضرورت و جسارت کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعوں میں، اس سے پہلے والے جمعے میں کسی مناسبت کی وجہ سے میں آ نہیں پایا۔ اس سے پہلے کے جمعوں میں میں نے موت کے بارے میں اور حسن خاتمہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کیا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج قبر کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، قبر ایک ایسی چیز ہے جہاں تک ہر انسان کو پہنچنا ہے۔ اگر دنیا کا موازنہ کیا جائے تو میری سمجھ کے اعتبار سے، جیسا کہ بعض محققین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر تقریباً 85% سے زیادہ لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، چاہے مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، جین مذہب کے ہوں یا اور دیگر مذاہب کے ہوں، بلکہ ہندو مذاہب کے اندر بھی بہت سے ایسے قوم ہیں، بہت سے ایسے افراد، بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگ اپنے لوگوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ اپنے لوگوں کو جلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے بچ کر وہ نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کو حق پہنچنا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ پہنچا دے گا، اگر اس کو سزا ملنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سزا دے کر رہے گا۔ لہذا قبر ایک ایسی منزل ہے جو آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل یا پہلی سیڑھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ہانی بیان فرماتے ہیں اپنے سردار، اپنے مالک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحیہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس ہوتے تو حضرت عثمان بن عفان اس قدر روتے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کسی پوچھنے والے شخص نے ان سے پوچھا کہ اے عثمان، یہ بتائیے، آپ کے پاس قبر کے علاوہ جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جنت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آپ اس قدر روتے نہیں، لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ روتے ہیں کہ اپنے داڑھی کو بھی بھگا دیتے ہیں، آپ کی داڑھیاں آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آخر ایسا کیوں؟ حضرت عثمان بن عفان نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ
فما بعده ایسر من وان لم ینج من فما بعده اشد من. بیان فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قبر آخرت کے منازلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس کسی انسان کے لیے یہ قبر کی منزل آسان کر دی گئی تو لہذا وہ آخرت کی تمام منازل کی سختیوں سے محفوظ ہو گیا, مامون ہو گیا, بچا لیا گیا. اور جو اس قبر کی سختی میں مبتلا کر دیا گیا وہ آخرت کے تمام منازل میں سختیوں میں ہی مبتلا ہوتا رہے گا, یہاں تک کہ اس کے سختیوں میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. اس لیے قبر کے پاس میں جب ہوتا ہوں تو قبر کو یاد کر کے کافی زیادہ روتا ہوں. لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں بھی قبر جانا چاہیے. کس لیے؟ رونے کے لیے, آخرت کو یاد کرنے کے لیے, اپنی منزل کو یاد کرنے کے لیے. آپ دنیا کے اندر کتنے بھی شاندار محل بنا لیں, دنیا کے اندر کتنے بھی کروڑپتی ہو جائیں, کتنے بھی زیادہ ڈگریوں کے مالک ہو جائیں, کتنے بھی زیادہ لوگوں کے درمیان محبوب اور چہیتے ہو جائیں, لیکن یاد رکھیے قبر سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا, یہاں تک کہ آپ کے چہیتے خود آپ کو قبر میں دفن کریں گے. اللہ اکبر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام نے کسی سے بھی محبت نہیں کیا, حتیٰ کہ اپنی جان, اپنی اولاد, اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبر کے تلے دفن کر دیا گیا, آپ کو بھی اور ہم کو بھی قبر کے تلے دفن کر دیا جائے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے درمیان جو قبر کے عذاب کو باقاعدہ جھٹلاتے ہیں, انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہی نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جس طریقے سے ہم خواب میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے خواب میں قبر کا عذاب وغیرہ ہوتا ہوگا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یاد رکھیے صرف دو علماء کے علاوہ, چاہے کسی بھی تابعی کا نام لے لو, چاہے کسی بھی صحابی کا نام لے لو, چاہے کسی بھی محدث کا نام لے لو, چاہے کسی بھی محقق کا نام لے لو, چاہے کسی بھی کتاب و سنت کے پیروکار عالم کا نام لے لو, ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر عذاب دیا جاتا ہے. صرف یہ دو علماء حافظ ابن حجر اور یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ روحانی طور پر عذاب دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے, جس میں ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان بھی فرمایا ہے کہ قبر میں ہی عذاب دیا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, ہم قبر کھود کر دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. آپ کے سامنے کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی, لہذا اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. آپ کیوں اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب آپ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنکھوں کے سامنے کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں, اس کی حقیقت کو آپ جان بھی نہیں سکتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یاجوج اور ماجوج کو اس کی پوری قوم سمیت محفوظ رکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پردے کے اندر ایک آڑ میں اس کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اذا بین سدین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موت کے بعد برزخ میں ڈال دیتا ہے, جو انسانوں, جنوں اور بہت سے مخلوقات سے اللہ رب العالمین پردے میں رکھتا ہے, آڑے میں رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے یا انہیں خوشیاں پہنچاتا ہے, راحت اور سکون دیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی, اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے. قرآن مجید میں کئی ایسے آیات ہیں جن کے مطالعے سے, جن کے پڑھنے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مومن کے اندر بیان فرمایا ہے فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے مکر, فریب اور اس کے سرکشیوں سے محفوظ کر لیا ہے, اور اللہ رب العالمین اسی کی شرکسی, اسی کی ظلم و عناد کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک عذاب میں گھیر لیا ہے. النار یعرضون علیہا, ان کی موت ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان پر عذاب کو پیش کرتا ہے, صبح میں بھی پیش کرتا ہے, شام میں بھی پیش کرتا ہے. یہ بتائیے قیامت تو قائم ہوئی نہیں,
اب عذاب کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَآلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، پھر موت ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا تو دردناک عذاب کے جانب، بہت سخت عذاب کے جانب انہیں چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے اس کی موت کے بعد بھی، اور موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا باقاعدگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرمانے کے بعد اسے پھر اللہ رب العالمین جہنم کے حوالے فرمائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آپ تلاوت کیجئے، اللہ نے اس کے اندر بھی بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے بیان فرمایا ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دون العذاب، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں چھوٹا عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ قبر والا عذاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ ظالموں کی موت کو دیکھتے جب ان کے پاس ظالموں کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں، ہاتھ کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، خود سے اپنی جان کو، اپنی روح کو نکالو اور ہمارے حوالے کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا، فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی کے دن سے تمہارا عذاب جو رسوا کرنے والا عذاب شروع ہو گیا۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ثابت شدہ بات کو نہیں کہتے بلکہ جاہلانہ بات کو کہتے ہو، اور تم دنیا کے اندر تکبر کی زندگی بسر کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی، موت طاری ہوتی ہے، فرشتے آ کر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کرتوت برے ہیں، لہذا خود سے اپنی روح کو نکالو، ہمارے حوالے کرو، اور آج ہی کے دن سے تمہارا عذاب بھی شروع۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس طریقے سے چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے اندر سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، یہ منافقین اللہ رب العالمین عن قریب انہیں عذاب دے گا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ عذاب دے گا، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑے عذاب میں جھونک دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا عذاب کون سا ہے بھائی؟ قبر والا ہی عذاب ہے، قبر والا ہی عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا۔ اس طریقے سے احادیث کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں، صرف 1-2 دلیل کو میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ سے جا رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا اور اتنا تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نہ تب جیسے تیسے کر کے گرا ہی دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تیسے وہ ہو کر کے محفوظ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا وہ نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر سے اترے، صحابہ کرام کی جانب ملتفت ہوئے اور فرمایا من یعرف هذا الاقبر، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، کون ہے جو ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمتى مات هؤلاء، یہ بتاؤ ان لوگوں کی موت کب ہوئی؟ ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتوا فی الاشراک، یہ لوگ حالت شرک میں موت ہوئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے ماتوا فی الجاہلیہ، یہ جاہلیت میں موت پائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین امتوں کو عذاب دیتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ قبر میں دفن کرنا چھوڑ نہ دو گے، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے اگر تم قبر کے عذاب کو سن لو گے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جانب متوجہ ہوئے، فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار،
اے صحابہ کرام تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ طلب کرو. صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار, ہم سب اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو. صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذوا من الفتن ما ظہر منها وما بطن, جو ظاہر اور باطن کے فتنے اس کے شر سے اپنے آپ محفوظ طلب کرنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. صحابہ کرام نے دعا کیا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ فتنے دجال سے محفوظ کر دے. صحابہ کرام نے بھی دعا کیا. لہذا اس روایت کے اندر بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین تمہیں یہ قبر کے جو آواز ہیں دکھائے گا نہیں, صرف آواز کو بھی اللہ رب العالمین سنا دے گا, تو لہذا تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. اتنا بھیانک ہے, اتنا بھیانک حالت ہوتا ہے انسان کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا بھی حکم دیا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے. لہذا صحابہ کرام نے دعا کیا. لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یقیناً قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, اور قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دیتا ہے. لہذا قبر ہی میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے, باقاعدہ انہیں جہنم وغیرہ میں نہیں لے جایا جاتا, قبر میں ہی اللہ رب العالمین انہیں عذاب دیتا ہے. یہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی دلیل موجود ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتے ہیں کہ یہودیہ عورت میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. پھر اس نے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اے عائشہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ کرے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا اس یہودیہ عورت کے کہنے کے بنا پر کہ قبر میں لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک یہودیہ عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. پھر اس نے دعا بھی دی مجھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم عذاب القبر حق, صحیح بات ہے, قبر میں عذاب ہوتی ہے, یہ حقیقی بات ہے, یقیناً بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ بیان فرماتے ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر, میں نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب نہیں کرتے. اللہ اکبر. لہذا عذاب قبر سے ہر نماز میں انسان کو پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھلائی, مختلف قسم کی دعائیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اس قسم کی بہت سی روایتیں موجود ہیں, ان میں سے کسی ایک روایت کو یاد کر لیجئے, کسی ایک دعا کو یاد کر لیجئے اور ہر نماز میں تشہد کے وقت پڑھا کیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اسی طریقے سے انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشہ گزار کر دیتا ہوں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں جو جاہلیت کی حالت میں مرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تعوذوا باللہ من عذاب النار ومن فتنة الدجال, اللہ رب العالمین سے آگ اور دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرو. صحابہ کرام نے کہا اما ذالک یا رسول اللہ, کیا وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کے فتنے سے بھی پناہ طلب کریں اور موت کے بعد کے آگ سے بھی عذاب طلب کریں, ہم پناہ طلب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے ان المؤمن اذا وضع فی قبر, جب کسی مومن کی موت ہوتی ہے اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے ما کنت تعبد, تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا. مومن انسان جس کو اللہ رب العالمین حق پر قائم رکھا ہے, اسے ہدایت دیا ہے, وہ کہتا ہے ان کنت اعبد اللہ, میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل, ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو, اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. تو وہ مومن کہتا ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کا رسول ہے, اس کا بندہ ہے.
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ اس انسان کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ. اس شخص کو لے جاتا ہے, ایک گھر میں لے جاتا ہے, پھر اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت نہیں دیا ہوتا, تجھے نجات نہیں دیا ہوتا, تجھ پر رحم نہیں کیا ہوتا, تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اے فرشتے, مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں گھر والوں کے پاس جاؤں اور انہیں یہ خوشخبری بتلا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ نہیں, اب تم برزخ کی زندگی میں آ گئے ہو, اب تم نہیں جا سکتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے, کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو اس کافر کے پاس ایک فرشتہ جاتا ہے, اسے ڈانٹ کر اٹھاتا ہے اور فرشتہ اس سے پوچھتا ہے ما کنت تعبد, تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے لا ادری, میں نہیں جانتا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس سے وہ فرشتہ کہتا ہے لا دریت ولا تلیت, تو پڑھا ہی نہیں, غور و فکر کیا ہی نہیں, تو کہاں سے جانے گا تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے لا ادری, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فیضربہ بمطراق من حدید بین اذنیہ فیصیح صیحۃ یسمعها الخلق غیر الثقلین. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہی فرشتہ ایک ہتھوڑا اٹھاتا ہے, ایک ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی اس کی گدی پر اتنے زور سے مارتا ہے کہ وہ بہت زور سے آواز لگاتا ہے. پورے مخلوق اس کی آواز کو سنتے ہیں لیکن جنات اور انسان اس کو سن نہیں سکتے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا معلوم ہوا کہ فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے. لہذا فرشتے جن لوگوں نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے, فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی پہنچاتا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچاتا ہے. اور جو انسان دنیا کے اندر برائی کے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں, اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں, اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں, تو لہذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے سزا بھی دیتا ہے. ایک اور روایت میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر, اے میرے صحابیوں اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ طلب کرو, قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اللہ رب العالمین کے دربار میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جب کسی مومن کی موت ہوتی ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور انہیں بڑے پیار اور محبت سے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میرا رب تو اللہ ہے. پوچھتے ہیں اس سے تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین تو اسلام ہے. پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ سب باتیں تو کیسے جان گیا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت, میں نے قرآن مجید پڑھا ہے, اس پر ایمان لایا ہے, اس پر عمل کیا ہے, جس کے نتیجے میں مجھے ان تینوں چیزوں کا علم ہوا. لہذا فرشتہ کہتا ہے فافرشوہ من الجنہ, یہ تو آدمی کامیاب ہو گیا, چلو اس کے لیے جنت سے کوئی بچھونا لے کر رہو. جنت سے بچھونا لایا جاتا ہے. وافتحوا له بابا الى الجنہ, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. والبسوہ من الجنہ, اور فرشتہ کہتا ہے یہ لباس اتارو, اس لباس کو چھوڑ دو اور اس جنت کے لباس کو پہن لو. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کسی کافر کی, کسی فاسق کی, کسی اللہ کے نافرمان کی موت ہوتی ہے, دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے نہیں معلوم. پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم. پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں فافرشوہ من النار, چلو یہ تمام سوالوں میں ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا, اس کے لیے جہنم سے ایک بچھونا لے کر آؤ. جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. وَأَلْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ, اور اسے جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَيُزَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ, اور اس کے لیے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. تختلف اضلاعه, یہاں تک کہ اس کے ایک پسلی دوسرے پسلی میں پھنس جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم يقيز له اعمى وابكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار عليه ترابا. پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا تھما دیا جاتا ہے. مرزبہ
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مرزبہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں گرز کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور وہ فرشتہ مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لو ضرب بها جبل لصار علیہ ترابا، اگر اس گرز کو کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، مضبوط ترین پہاڑ پر، تو وہ دھول بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، وہ ہتھوڑا، وہ مرزبہ یا وہ گرز اتنا بھاری ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات مل کر کے اس ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں گے تو ناممکن ہے کہ اس ایک ہتھوڑے کو اٹھا پائے۔ اللہ اکبر۔ اس ہتھوڑے کو لے کر کے قیامت کی صبح تک وہ فرشتہ مارتا رہتا ہے۔ فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقْلَيْنِ، اور وہ اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس کے مار کی آواز مشرق اور مغرب میں بھی سنائی دیتی ہے، لیکن انسان اور جنات اس کو نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہ معجم کی روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو فرشتہ اس کے سر کے جانب سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو آ سکتا ہوں، اس کے داہنے جانب سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں، اس کے بائیں جانب سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں، اس کے پیر کی جانب سے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں۔ وہ فرشتہ اسے زور سے ڈانٹتا ہے اور اٹھاتا ہے تو وہ کافر اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے علی الشک حمید، علی الشک حید وعلیہ مت وعلیہ تبعث، ارے تو شک کی حالت میں زندگی گزارا ہے، شک میں تیری موت ہوئی ہے، قیامت بھی تو اٹھے گا تو شک کی حالت میں اٹھے گا اور انشاءاللہ تجھے عذاب میں پھینکا جائے گا۔ وہ فرشتہ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھولنے کا حکم دیتا ہے، وَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ عِقَارِبُ وَثَعَابَيْن، پھر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس پر ازدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ لو تفلح احدهم فی الدنیا ما انبت شیئا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ جو ازدہے ہوتے ہیں، وہ جو بچھو ہوتے ہیں، اگر دنیا کے اندر کسی چیز میں اس کا زہر ڈال دیا جائے تو لہذا دنیا کے اندر گھاس اگنا یا پودے اگنا بند ہو جائے، پوری زمین بنجر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو ڈستے رہو، اس کو اپنا زہر پہنچاتے رہو، وَتُؤْمَرُ الْأَرْضُ، اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے اس کافر، اس فاسق گنہگار کے لیے تم اپنی زمین کو تنگ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حَتَّى تَخْتَلِفُ أَصْلَاعُ، یہاں تک کہ اس کے پسلیاں ایک دوسرے میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، یعنی داہنی پسلی بائیں جانب اور بائیں پسلی دائیں جانب، ایسا بار بار اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ قیامت کی صبح تک اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عذاب الکافر فی قبری، قبر میں کافر کو عذاب دیا جاتا ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ یسلط علیہ 99 تنین، اتدرون ما التنین، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کافر کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر 99 ڈریگن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ 99 ڈریگن، جس کو انگلش میں ڈریگن کہتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اتدرون ما التنین، کیا تمہیں معلوم ہے یہ ڈریگن کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں معلوم۔ تابعین اعظام نے کرام نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے 70 حیۃ لکل حیۃ 7 رؤوس، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک ڈریگن کے ساتھ 70 سانپ ہوتے ہیں، 70 ازدہے ہوتے ہیں اور ایک ازدہے کا 7 سر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کافر کو وہ ڈستا رہتا ہے وَيَخْدِشُونَ، اور اسے زخمی کرتا رہتا ہے حتی الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان روایتوں سے اس بات کا ہمیں علم ہوا کہ اللہ رب العالمین نافرمان قسم کے لوگوں کو قبر میں عذاب دیتا ہے۔ 7 قسم کے عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ ایک عذاب کیا ہے؟ گرز کا مارنا، بہت زور سے گرز کا مارنا۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ سانپ اور بچھو کا چھوڑ دینا۔ اس طریقے سے تیسرا عذاب جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جہنم کا دروازہ کھول دینا۔ اسی طریقے سے ایک اور عذاب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جہنم کا لباس
پہنانا. پانچواں عذاب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جہنم کا بچھونا بچھا دینا. اور چھٹا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قبر کا اس کے لیے تنگ کر دینا. پھر اللہ کے نبی نے ساتواں جو عذاب اس کے لیے بیان فرمایا جہنم کا بار بار صبح شام اس کو باقاعدہ دکھانا کہ تیرا یہ تھوڑا موڑا عذاب ہے اور تجھے جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس سے بھی بھیانک تجھے عذاب دیا جائے گا. لہذا وقت نہیں کہ میں اور بھی مزید باتوں کو بتلاؤں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ کیا جاتا ہے. لہذا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں, انبیاء ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے. اور اس طریقے سے پانچواں اگر کہا جائے تو انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے راستے پر جو انسان چلتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, وہی انسان جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے, قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں بچے گا جو قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا, آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ قبر کے عذاب میں پھنس جائے گا اور آخرت کے عذاب میں بھی پھنس جائے گا. لہذا اسی طریقے سے پاگل اور بچے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا ہے. پاگل جس کسی انسان کو حالت مجنونیت میں ان کی موت ہو گئی ہے, بچپن سے وہ انسان مجنون تھا, ایسا نہیں کہ آخر عمر میں ادھیڑ عمر میں جا کر کے 1 مہینے کے لیے پاگل ہو گیا تو اس انسان کے بارے میں نہیں. جو انسان زندگی بھر پاگل رہا ایسے شخص کو, اور اس طریقے سے جو بچہ رہا ایسے شخص کو قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں علم ہوتا ہے اور علماء نے اس بات کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. رب العالمین تو دنیا آخرت دونوں جہان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور قبر کے منزل کو ہمارے لیے آسان فرما. رب العالمین دنیا کے اندر جو کافر, فاسق اور جو بدترین قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تو ان تمام لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ان لوگوں کو رب العالمین تو تباہ و برباد فرما. یا اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت سے سرفراز فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت